تو اپنے بچوں کو پڑھائے آپ، اپنے بچوں کو بتائیں آپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہندو لکھتا ہے، ایک غیر مسلم لکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کیسے چینج ہوا، پہلے عرب کیسا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب کا کیا حال ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے پڑھا، میں نے دیکھا کہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے کسی حوض پہ عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے اور آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، دوسرا کہتا تھا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، تیسرا کہتا تھا میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، اور حالت اتنے خراب ہوتے تھے کہ قتل شروع ہو جاتا تھا، لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی اور کئی نسلوں تک وہی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ لیکن وہ ہندو رائٹر لکھتا ہے کہ پھر وہی عرب تھا، لیکن ایک محمد کیا آئے بالکل نظام بدل چکا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ لوگ جو اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے کئی نسل کو قتل کر دیتے تھے، انہی لوگوں کو میں نے میدان میں زخمی دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا، 7 لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے میدان میں چھٹ پٹا رہے ہیں، میدان میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، زخم سے چور ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور پیالے میں پانی لیتا ہے۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو چینج کیا ہے، کیسے ان کی زندگی کو تبدیل کیا ہے۔ وہ ہندو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھا تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کل کا وہ عرب کیسا عرب تھا کہ جہاں اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، اور آج کا عرب کیسا عرب ہو گیا ہے کہ 7 لوگ زمین پر چھٹ پٹا رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے۔ ایک انسان اٹھتا ہے، پیالے میں پانی لیتا ہے اور پہلے انسان کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے میرے دوست پانی پی لو، پانی پی لو، آپ زخمی ہو۔ تو وہ انسان کیا جواب دیتا ہے، پیارے نبی کا وہ غلام کیا جواب دیتا ہے، اے میرے دوست مجھے زخم کم لگا ہے، میری تکلیف کم ہے، میرا دوسرا بھائی جو زخمی ہے اسے پانی پلا دو، پہلے اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ انسان دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ دوسرا انسان جا کر اس سے وہ کہتا ہے میرے دوست آپ زخمی ہو، پانی پی لو، آپ کو کچھ راحت ملے گی۔ وہ انسان کیا جواب دیتا ہے، میرے دوست میں جوان ہوں، ابھی میرے جسم پر زخم ضرور ہے لیکن ابھی میں جوان ہوں۔ آگے والا دیکھو وہ بوڑھا انسان ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ انسان تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے۔ کل تک جو لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لڑ رہے تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہوئی ہے کہ خود بھی پانی پینا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اس انسان نے کہا اگرچہ میرے جسم پہ زخم ہے لیکن ابھی میں جوان ہوں، سامنے والے صحابی بوڑھے ہیں، ان کو جا کر پلا دو۔ جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بوڑھا صحابی کہہ پڑتا ہے اگرچہ میں بوڑھا ہوں لیکن میری طبیعت ابھی ٹھیک ہے۔ چوتھے کے پاس جاؤ، اس کی طبیعت بھی خراب ہے، اس کو زخم بھی بڑا لگا ہے۔ کیا محبت تھی پیارے نبی سے۔ وہ انسان چوتھے کے پاس جاتا ہے، چوتھا انسان کیا کہتا ہے کہ میں اگرچہ زخمی ہوں لیکن مجھ سے پہلے زخم 5ویں کو لگا ہے، تو مجھے مت پلا، 5ویں کو جا کر پلا دے۔ 5ویں کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چھٹے کے پاس چلا جا، مجھ سے زیادہ ضرورت چھٹے کو پینے کی ہے۔ چھٹے کے پاس جب وہ صحابی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے 5 نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس طرح سے میں نے بھی اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ان 5 نے قربانی دی ہے تو پھر مجھے نہیں، 7ویں کے پاس چلا جا۔ 7واں کہتا ہے کہ اگر میرے 6 بھائی اتنا صبر کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی قربانی دے سکتا ہوں، جب پہلے کو پھر سے پلا کر آ۔ وہ صحابی پلٹ کر پہلے کے پاس آئے، روح پرواز کر چکی تھی، دوسرے کے پاس آئے روح نکل چکی تھی، تیسرے کے پاس آئے اس کی بھی روح پرواز کر چکی تھی، چوتھے کے پاس آئے روح نکل چکی تھی، 5ویں کے پاس جائے اللہ سے ملاقات کر چکے تھے، چھٹے بھی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، 7ویں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس صحابی نے اس پانی کو آسمان کی طرف اچھال کر کہا تھا یا رسول اللہ کل تک یہ لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے لڑتے تھے، آپ نے اسلام کیا ان کے دلوں میں دیا، آج یہ خود
پانی کے بغیر شہادت پی رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ صرف انسانوں کے جسم پر راج نہیں کرتے ہو، آپ تو انسانوں کے دلوں پر راج کرتے ہو۔ ایسی محبت کی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وقت بہت کم ہے، ورنہ ایسی ایسی باتیں آپ سنو گے نا آپ دیوانے ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان تھا، ایک تاجر تھا جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا۔ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا اسے ابو جہل نے ایک مرتبہ دھوکہ دیا، اس کا پیسہ نہیں دیتا ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انسان بڑا لمبا واقعہ، وقت نہیں ہے، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ ایک بزنس مین تھا، اس کا پیسہ ابو جہل نے لے لیا، اونٹ خریدا تھا، پیسہ نہیں دے رہا تھا۔ تو اس بزنس مین نے، چھوٹا موٹا بیچارہ بزنس مین تھا، کوئی بہت بڑا نہیں، وہ روتا گاتا مکے کے پاس، کعبے کے پاس گیا، کیونکہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، چودھری لوگ رہتے تھے۔ وہاں پہ گیا جہاں پہ ایک ٹولی لگی تھی جس میں ابو لہب بڑا سردار تھا، ابو سفیان تھے، اس میں عتبہ تھا، عتیبہ تھا، شیبہ، بڑے بڑے مکے کے سردار تھے۔ اس نے کہا ایک انسان میرا پیسہ لے لیا اور دے نہیں رہا ہے۔ تو سب نے سینہ تان کر کہا کون ہے، کس کی ہمت ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے تمہارا پیسہ لے لیتا، نام تو بتاؤ۔ اس نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب اتنا کہنا تھا سب کی گردنیں جھک گئی۔ تو کس کی بات کرتا ہے، وہ تو سارے گنڈوں کا سردار ہے، وہ تو ہمارا بھی سردار ہے۔ سب کی گردنیں جھک گئی، لیکن وہ لوگ مذاق میں کہتے ہیں دیکھ سامنے ایک بیٹھا ہے آدمی جس کا نام محمد ہے، جا اس سے کہہ وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ ان لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، لیکن پیارے نبی کے پاس جب وہ انسان جاتا ہے، ان کے قریب بیٹھتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ بھی منع نہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بڑے پریشان لگتے ہو، پردیسی معلوم ہوتے ہو، پریشان لگتے ہو۔ وہ انسان کہتا ہے جب اتنے جملے کہے تھے اس انسان نے، مجھے ایسا لگا کہ میری بچھڑی ہوئی ماں مل گئی ہے۔ پردیس میں اگر کوئی انسان اتنے پیار سے کہے کہ تم پریشان لگتے ہو، اپنے دیش سے بچھڑے ہوئے لگتے ہو، اس نے کہا مجھے لگا کہ میری بچھڑی ہوئی ماں مل گئی۔ پیارے نبی پھر جاتے ہیں ابو جہل کے پاس، وہ روب و دبدبا بھی اللہ نے دیا تھا کہ اگر نرم ہو تو سر جھکا ہو، اور اگر روب و دبدبا کی بات آئے تو سر بلند بھی ہوتا تھا۔ ابو جہل نے وہ ساری چیزیں دی تھی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھنا کتنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے، کیا؟ سب سے بڑے غور سے سنیے گا، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو بیجا تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہر بات پہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک منٹ میں ایک بات سنیے، ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل جایا کرتا تھا لکڑی کاٹنے، اس کا گھر اسی سے چلتا تھا۔ یہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہو، اور اگر صحیح استعمال نہ ہو تو اس زبان سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ سنیے، وہ لکڑہارا جنگل جایا کرتا تھا اور لکڑی کاٹ کر اپنے گھر لایا کرتا تھا۔ یہ ایک کہانی ہے، لیکن سکھانے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ کوئی حقیقت نہیں، لیکن سکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی دوستی شیر سے ہو گئی، شیر سے دوستی ہو گئی۔ اب اس کا بول بالا تھا، شیر کا حکم تھا جہاں سے چاہو جنگل سے جتنی چاہو لکڑی کاٹ لو۔ اب وہ نڈر تھا، تھوڑی بہت لکڑی نہیں، جتنا چاہتا کاٹ لیتا۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کل تک تم تھوڑی سی لکڑی لاتے تھے، آج پورا جو ہے امیر بن رہے ہو، اتنی زیادہ لکڑی۔ وہ کہتا میری دوستی جنگل کے بادشاہ سے ہو گئی ہے، میرا دوست بڑا پاورفل ہے۔ جب اتنا کہتا ہے نا تو اس کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ جانور کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتی اچھا اتنا اچھا دوست جو تمہیں امیر بنانے میں اتنی مدد کر رہا ہے، کبھی اس سے ایک مرتبہ ملاؤ نا مجھے۔ تو اس کی بیوی کے کہنے پر وہ شیر سے جا کر کہتا ہے اے دوست میری بیوی تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، شیر کہتا ہے یار میں جانور ہوں، تو انسان ہے، کہاں میری دعوت ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دوست کی بات ہے، تم نہیں مانو گے تو پھر دوستی کیسی۔ شیر تیار ہو جاتا ہے، تیار ہو کر جب وہاں پہنچتا ہے اس کی بیوی اچھے اچھے کھانے بنا کر تیار ہے۔ جب سارے جانور پیچھے پیچھے، شیر آگے آگے جا رہا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے تمہارے دوست کہاں ہے،
तुम्हारा साथी कहाँ है? तो वो इशारा करता, वो देख मेरा दोस्त आ रहा है। शेर को जब उसकी बीवी देखती है, उसकी ज़बान से अचानक निकलता, ये तुम्हारा दोस्त है। ये जानवर जो दरिंदे होते हैं, ये चीर फाड़ करने वाले, वो भागी, तो इससे तुमने दोस्ती कर ली। हम सोचा कोई अच्छा भला इंसान होगा, इतना कहना था, वो शेर पलट कर वापस चला जाता है। दूसरे दिन लकड़हारा भी बेचारा टूटे हुए दिल से जाता है। शेर नजरें झुकाकर बैठा था, कहता तुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास आने के बाद कहता है मुझे एक जख्म मेरे जिस्म पर मार। शेर कहता है अपने दोस्त लकड़हारा से कि मेरे जिस्म पर एक जख्म मार, एक छुरी से या तलवार से एक जख्म लगा। दोस्त कहता है क्यों मैं ऐसा करूं? वो कहता मेरा हुक्म है, मैं शेर हूं, अगर तू नहीं हुक्म मानेगा तो फिर तू अपनी जिंदगी खो देगा। फौरन वो आदमी उसके जिस्म पर एक जोरदार वार करता है, खून बहने लगता है। कहता है जाओ, जो काम करना है वो करो। कुछ दिनों के बाद वो शेर फिर अपने लकड़हारा दोस्त को बुलाता है, और बुलाने के बाद कहता है दोस्त तूने जो मेरे जिस्म पर एक वार किया था, जख्म दिया था, क्या याद है? वो कहता हाँ याद है। कहा जरा उसको खोज कर दिखाओ तो सही। काफी दिन गुजरने के बाद वो उसका दोस्त खोजता है, कहीं दाग नहीं मिलता, इसलिए कि वो जख्म भर चुका था, कहीं नहीं मिलता। लास्ट में कहता है ऐ मेरे शेर दोस्त, जख्म नहीं मिल रहा, दाग नहीं मिल रहा। तो वो कहता है ये दाग नहीं मिलने वाला, ये जो तलवार का जख्म है ना, ये भर जाता है, लेकिन तेरी बीवी ने जो उस दिन जुमले कसे थे, जो ताना मारे थे, जो अपने अल्फाज की आग हमारे ऊपर बरसाई थी दोस्त, वो आज तक मैं नहीं भूला, वो आज तक नहीं भरा। ये तलवार के जख्म तो भर सकते हैं, लेकिन जबान से दिए हुए ताने वाले जख्म कभी नहीं भरते। किसी का दिल अपनी जबान से मत तोड़ना, अपने लफ्जों से मत तोड़ना। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते हो तो किसी को अपने अल्फाज से नाराज नहीं करना। यही हमारे प्यारे नबी ने सिखाया कि सबसे बड़ा मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुँचे, किसी को ठेस न पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे और हमें कामिल मोमिन बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये तलवार के जख्म तो भर सकते हैं, लेकिन जबान से दिए हुए ताने वाले जख्म कभी नहीं भरते। किसी का दिल अपनी जबान से मत तोड़ना, अपने लफ्जों से मत तोड़ना। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते हो तो किसी को अपने अल्फाज से नाराज नहीं करना। यही हमारे प्यारे नबी ने सिखाया कि सबसे बड़ा मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ न पहुँचे, किसी को ठेस न पहुँचे।